بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. احکام القطع و اقسام ہوا تو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی. تو پہلے وہ جو تھوڑا مغلقہ سے چھوڑ دیتے ہیں. احکام القطع و اقسام ہو، قطع کے احکام اور اس کے اقسام، یعنی یہ قسم ثالث سے تھوڑا جو امر یہ پہلا بحث ہے، ٹھیک ہے جی. وكيف كان فبيان احکام القطع واقسامه يستدعي رسم امور، یعنی جیسا بھی ہو، ہم نے جو پہلے کہا تھا قطع کے بارے میں بعض امور، مثلا کہ جو تقسیم بندی کیا تھا تو پھر صاحب کفایہ نے کچھ اور انداز میں کیا تھا، شیخ انصاری نے کچھ اور تقسیم کیا تھا. بہرحال جو تقسیم کے لحاظ سے جو بھی ہو، ہم یہاں پر کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ قطع کے احکام کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا اس کے اقسام کو بیان کرنا چاہتے ہیں. تو یہ دونوں بیان کرنا اس کے لیے کیا چاہیے؟ یستدعی رسم امور، یہ تقاضا کرتا ہے کہ چند امور کو ذکر کریں. یعنی اگر ہم نے قطع کے احکام کو سمجھنا ہے یا ہم نے قطع کے اقسام کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے کیا تقاضا کرتا ہے؟ رسم امور، چند امور رسم نے ذکر کرنا. رسم کو معنی ہوتا ہے ذکر اذکرو، اس کو ذکر کرنا اور لکھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی. تو امور میں سے الامر الاول، پہلا نقطہ کیا ہے؟ لزوم العمل بالقطع عقلا، یعنی عقلاً قطع پر عمل کرنا لازم ہے. یعنی جب انسان کو قطع ہو جاتا ہے، آپ کو یقین آ جاتا ہے کسی مسئلے پر کہ فلان چیز واجب ہے، تو پھر عقل کیا کہتا ہے؟ آپ کا عقل کہتا ہے کہ آپ اپنے قطع پر عمل کریں، ٹھیک ہے نا. لزوم العمل بالقطع عقلاً لا شبہۃ فی وجوب العمل علی وفق القطع عقلاً، اس میں شک و شبہ نہیں ہے. یعنی یہ شک و شبہ نہیں ہے، یعنی عقلاً ہر انسان کا عقل اس کو واضح سمجھتا ہے. یعنی یہ بدیہی اور واضح امور میں سمجھا جاتا ہے کہ فی وجوب العمل علی وفق القطع عقلاً، کہ عقل کے نظر میں قطع کے مطابق چلنا. وجوب العمل یعنی عمل کرنا واجب ہے علی وفق القطع، آپ کے قطع کے مطابق. اب یہ واجب، یہ وجوب شرعی نہیں بلکہ وجوب عقلی ہے. شریعت تو عقل کا تابع ہے، مثلا شریعت عقل جو کہتا وہی چلتا ہے، لیکن سب سے پہلے مرحلے میں یہاں پر وجوب عقلی ہے کہ وجوب العمل علی وفق القطع عقلا. عقل کہتا ہے کہ آپ کو اپنے قطع کے مطابق چلنا ضروری ہے. واللزوم الحرکت علی طبقہ، اور اسی قطع کے مطابق اور اس کے پیروی کے تحت اپنی حرکت کو چلانا ہے. لزوم الحرکت، آپ کو حرکت کرنا. حرکت کرنے کا مطلب کیا؟ عقل نے آپ کے قطع نے آپ کو قطع حاصل ہوا کسی نہ کسی طریقے سے کہ فلان کام بجا لانا واجب ہے، آپ کو قطع ہوا. اب آپ کوئی قطع کے جو ہے اسباب کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے، پھر نہیں کہ وہ قطع آپ کو کس طریقے سے حاصل ہوا، کسی یعنی کس شخص کے کہنے پر ہوا، کسی عادل کے کہنے سے ہوا، کسی اور طرح سے ہوا، اس کے اسباب میں پھر نہیں ہے. لیکن معیار آپ کو قطع حاصل ہونا معیار ہے. جب آپ کو کسی بھی حکم پہ قطع حاصل ہو جاتا ہے کہ فلان کام واجب ہے، تو پھر عقل کیا کہتا ہے؟ جب آپ کو اس کام کے وجوب پہ قطع ہوا ہے تو لزوم الحرکت علی طبقہ، آپ کو متحرک ہونا چاہیے، اپنے آپ کو حرکت میں لانا چاہیے اس قطع کے مطابق. کیونکہ قطع نے کیا کہا؟ اس کام کو بجا لاؤ، تو پھر آپ کو اس کو بجا لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ حرکت کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. قطع نے کہا ہے کہ فلان کام حرام ہے، پھر آپ اس سے بچنے کے لیے حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے آپ کو متحرک کرے اس کام سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ جزماً یقینی ہے، یہ کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے، بلکہ جزم کے ساتھ اور یقین کے ساتھ آپ اس کے مطابق حرکت میں اپنے آپ کو لانا چاہیں. ہاں جی، یہ پہلا قطع کی حکم نمبر 1 ہے. قطع کے احکام میں سے پہلا حکم کیا ہے؟ پہلا حکم یہ ہے کہ عقل آپ کے اوپر حکم دیتا ہے کہ جب بھی آپ کو کسی مسئلے پہ قطع حاصل ہو جائے تو اس قطع پہ عمل کرے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو حرکت میں لائیں. حکم نمبر 1. دوسرا حکم ثانی کہ وَكَذَلِكَ لَا شُبْهَةَ، یہاں پر اسے لا شبہۃ سے مربوط ہیں. وَكَذَلِكَ لَا شُبْهَةَ فِي كَوْنِهِ مُوجِبًا لِتَنَجُّزِ التَّكْلِيفِ الْفِعْلِ، اسی طرح اس بات میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے. کس بات میں شک و شبہ نہیں ہے؟ فی کونہ موجباً، کہ یہ موجب ہے. کون موجب ہے؟ قطع. کونہ کی ضمیر کہا جاتا ہے قطع کی طرف. فی کون القطع موجباً، آپ کو اگر قطع حاصل ہو جائے کسی حکم کے اوپر تو آپ کا یہ قطع موجب بنتا ہے، سبب بن جاتا ہے. کس بات کے اوپر؟
لتنجز التغلیف الفعلی کہ تکلیف فعلی آپ کے اوپر منجز ہو جائیں. مثلا آپ کو کسی تکلیف فعلی پہ قطع ہو جائے. نہیں، تکلیف کی دو قسم ہے نا، ایک تکلیف فعلی ہے، ایک تکلیف کیا ہے، انشائی ہے. تو یہاں پر فعلی کے قید کیوں لگا دیا؟ کیونکہ تکلیف انشائی پر آپ کو قطع بھی ہو جائے وہ لاگو نہیں ہوتا ہے منجز. کون سا تکلیف منجز ہوتا ہے؟ تکلیف فعلی منجز ہوتا ہے. اب یہ تکلیف فعلی کی دو قسم ہیں، یا آپ کو تکلیف فعلی پر قطع ہوگا، یا تکلیف فعلی تو ہے لیکن قطع نہیں ہوگا. تو معیار منجز ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ نمبر ایک، تکلیف کا فعلی ہونا معیار ہے، اور دوسرا اس تکلیف فعلی پر آپ کو قطع بھی ہونا چاہیے. جب یہ دونوں چیزیں ہو تو وہ منجز ہو جاتا ہے. لیکن ایک دفعہ تکلیف فعلی نہیں ہے لیکن آپ کو قطع ہو جاتا ہے، فائدہ نہیں ہے. اپنا فرض کیا حج کا موسم ابھی فرض کرے 1 سال بعد آنا ہے، مثلا استطاعت ابھی آپ کے اندر ابھی آیا ہے مثلا، تو پھر آپ کو ابھی قطع بھی ہوا ہے کہ میرے اوپر حج واجب ہے، لیکن تب بھی فعلی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ابھی انشائی فعلی کب ہوگا؟ جب اس کا موسم آئے گا. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو قطع حاصل ہونے سے تکلیف انشائی منجز نہیں ہوتا ہے، بلکہ قطع کب منجز ہو جاتا ہے؟ جب آپ کو تکلیف فعلی پر ہو جائے کہ وہ تکلیف جو آپ پر ابھی فعلی ہوا ہے اس پہ قطع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ موجب تنجز ہے، آپ کے اوپر حکم کو لاگو بھی کر سکتا ہے. حج وَكَذَلِكَ لَا شُبْهَةَ فِي كَوْنِ الْقَطْعِ مُوجِبًا، انسان کا قطع اس بات کا موجب بنتا ہے کہ لتنجز التکلیف الفعلی، کہ جو تکلیف آپ کے اوپر فعلی ہے اس کو آپ کے اوپر کیا کرتا ہے؟ منجز کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تکلیف فعلی تو ہے لیکن قطع نہ ہو تو پھر، کیونکہ علم نہیں ہے تو پھر کیسے ہو لاگو ہوگا؟ آپ پر تکلیف کو لاگو فعلی ہو رہا ہے لیکن آپ کو اس کا علم نہیں ہو تو پھر کیسے؟ تو لہٰذا تنجیز کے لیے کیا شرط ہے؟ علم شرط ہے، اور علم کا مطلب یہ ہے قطع ہو تو منجز ہو جاتا ہے. ہاں جی، موجب تنجز تکلیف فعلی کہاں پر منجز ہے؟ فیما اصابہ، ان موارد میں کہ جہاں پر آپ کا یہ قطع کیا ہے؟ اصابہ ہو. اصابہ کیا ہے؟ واقعی کے ساتھ مطابق ہیں. ہاں جی، مطلب استحقاق الذم والعقاب علی مخالفت. اب یہاں پر آپ ہی سوال آتا ہے آپ کے ذہن میں کہ بھائی منجز ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تکلیف فعلی آپ نے فرمایا نا کہ قطع انسان کو کسی تکلیف فعلی پر انسان کو قطع حاصل ہو جاتا ہے تو پھر وہ منجز ہونے کا سبب ہے، تنجیز کا سبب ہے. لیکن یہ تنجیز کیا ہوتا ہے؟ تنجیز کا مطلب کیا ہے؟ تو تنجیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک تکلیف آپ کے اوپر منجز ہونے کے باوجود آپ اس پہ عمل نہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ استحقاق عقاب و ذم ہوتا ہے. یعنی کہ ایک تکلیف، ایک وجوب آپ کے اوپر منجز ہوا نہیں ہوا، لیکن منجز ہونے کے باوجود آپ اس تکلیف پہ عمل نہ کریں، واجب کو چھوڑیں، یا حرام حرمت کا جو ہے حرمت فعلی آپ کے اوپر منجز ہو چکا تھا لیکن آپ اس کو ترک نہ کریں، تو پھر عقلاء کیا کہتا ہے؟ شارع کی نظر میں بھی اس کو استحقاق ذم ہو، استحقاق عقاب آتا ہے. استحقاق عقاب کیوں؟ کیونکہ تکلیف تمہارے پر منجز ہونے کے باوجود تم نے اس کو کیوں چھوڑا؟ تو پھر شریعت کے نظر میں بھی یہ مستحق عقاب ہے، اور عقل عقلاء کے نظر میں یہ بندہ قابل مذمت ہے، اس کو کہتے ہیں منجز. لیکن اگر ایک تکلیف منجز نہیں ہوا ہے، ابھی تک منجز نہ ہو تو پھر لاکھ دفعہ اس کو چھوڑیں، تب بھی اس میں استحقاق عقاب بھی نہیں آتا، اس میں استحقاق ذم بھی. تو لہٰذا منجز ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ استحقاق ذم اور استحقاق عقاب آئے ہیں. ہاں جی، تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ تکلیف فعلی منجز ہوتا ہے. کیسے منجز ہوتا ہے؟ منجز ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ استحقاق الذم والعقاب. منجز اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ بندہ مستحق عقاب بھی بنتا ہے اور مستحق مذمت بھی بنتا ہے. کس کے اوپر مذمت؟ علی مخالفتی، اس تکلیف فعلی کو چھوڑنے کی صورت میں. کیوں؟ اگر اس تکلیف فعلی کی مخالفت کرنے کی صورت میں پھر شارع مقدس کی طرف سے بھی آپ کے اوپر عقاب آئے گا اور عقلاء کی طرف سے بھی آپ کو قابل مذمت قرار دیا جائے گا. لیکن یہ اس صورت میں ہے، یہ عقاب اور یہ مذمت کی صورت میں ہے کہ فیما اصابہ، کہ وہ جو جس تکلیف پر آپ کو قطع ہوا ہے وہ واقعی کے ساتھ مطابقت بھی ہونا چاہیے. واقعی کے ساتھ مطابقت ہونے کے صورت میں مستحق عقاب اور مذمت ہے. لیکن آپ کو کبھی ہوتا ہے تکلیف پر قطع تو ہوا لیکن وہ تکلیف واقعی کے ساتھ مطابق نہیں تھا، واقعی میں واجب نہیں تھا لیکن آپ کو قطع واجب ہے، تو اس کی مخالفت کرنے کی صورت میں پھر وہاں پر علماء کے اختلاف ہیں. بعض اس کو مستحق ذم سمجھتا ہے تجری کے عنوان سے، کیونکہ تجری ہے، عقاب نہیں ہے نا. مخالفت اور تجری میں کیا فرق ہے؟
مخالفت وہاں ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ کا قطع مطابق ہے واقع اور پھر آپ اس کی مخالفت کریں تو یہ مخالفت ہے، مستحق کب ہے۔ لیکن اگر وہ قطع واقع کے ساتھ مطابقت نہ ہو، اس کے خلاف ہو، پھر آپ کو تارک کرے تو پھر اس کو مخالفت نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تجری کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا فی ما اصابہ کی قید لگا دیا، فی ما اصابہ باستحقاق ذم والعقاب علی مخالفت ایک۔ اور اگر آپ کا قطع واقع مطابق واقع نہ ہو اور آپ اس پہ عمل کریں، مثلا آپ قطع پہ عمل کیا تھا لیکن اتفاق سے وہ قطع واقعی کا مطابق نہیں تھی، مثلا یعنی آپ کے قطع نے جس کام کو واجب سمجھا تھا اور آپ نے بجا لایا تھا لیکن بعد میں واجب نہیں تھا، تو پھر آپ کے قطع کا فائدہ کیا ہے؟ پھر اس پر عمل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو عذر فراہم کرتا ہے۔ یعنی کہ قطع کی صفت کیا ہے؟ یہ منجزیت ہے اور یہ معذریت ہے۔ اگر آپ کا قطع مطابق واقع ہے تو آپ کا قطع آپ کے لیے منجزیت فراہم کرتا ہے، یعنی وہی واقع کو آپ کے پر لاگو کرتا ہے اور اس کو بجا لانے سے آپ کو ثواب اور مدح بھی مل جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا قطع مخالف واقع ہے، واقع کے مطابق نہیں ہے، مخالف ہے، تو اس دوران میں پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کا یہی قطع آپ کے لیے شریعت کے نظر میں عذر فراہم کرتا ہے، پھر اس کی موجودگی میں شریعت آپ کو قیامت کے دن پوچھ گچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا دوسری صفت کیا ہے؟ وعذراً، یعنی موجباً للتنجز وعذراً، یہ موجباً پر عطف ہے۔ آپ کا قطع موجب تنجز ہے اگر اصابہ کی صورت میں، وعذراً، اور یہی قطع آپ کے لیے عذر فراہم کرتا ہے، آپ کو معذوریت فراہم کرتا ہے، کس صورت میں؟ فیما اخطا، اگر آپ کا قطع خاطی ہو۔ خاطی کا مطلب کیا ہے؟ مطابق واقعی نہ ہو، یا آپ کے قطع نے کہا تھا کہ فلان کام واجب ہیں لیکن اصل میں وہ واجب نہیں تھا، تو اس صورت میں پھر آپ کے لیے کیا کرتا ہے؟ عذر کا باعث بن جاتا ہے۔ لیکن یہ خطا قصوراً کی صورت میں ہے، کیونکہ خطا یعنی مخالفت کی تو قسم ہے نا، ایک آپ جاہل قاصر، ایک جاہل مقصر ہے۔ ایک دفعہ اپنی کوتاہی کی وجہ سے آپ نے جو ہے تحقیق و جستجو نہ کرنے کی وجہ سے آپ کی معذور ہوا، لیکن ایک دفعہ معذور محض ہے کیونکہ آپ کے لیے کوئی دوسرا راستہ، تو لہٰذا یہ جاہل قاصر کی صورت میں آپ کے لیے عذر فراہم کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر وتأثیر القطع فی ذالک لازم، یعنی تأثیر القطع، قطع مؤثر ہے، آپ کا قطع مؤثر ہے، اثر دکھاتا ہے، کس میں؟ فی ذالک، اس چیز میں، کس چیز میں؟ ذالک اشارہ کیا ہے؟ فی کونہ موجبا للتنجس فی صورت الاصابہ وفی کونہ عذرا فی صورت الخطا، یہ ہے ذالک اشارہ، یعنی کہ آپ کا قطع مؤثر ہے، تنجس میں مؤثر ہے اگر مطابقت کی صورت میں، آپ کا قسم مؤثر ہے کس میں؟ معذریت کے حوالے سے مؤثر ہے مخالفت کی صورت میں۔ تو یہ جو بات ہے لازم، یہ قطع کا صفت لازم ہے، یعنی قطع کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، ہر قطع کے ساتھ لازمہ ہے یہ کہ جہاں بھی انسان کو قطع ہو اس قطع کا ایک لازم کیا ہے؟ وہ لازم یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں یا اگر مطابق واقع ہو تو تنجزیت فراہم کرتا ہے، اگر مخالف واقع ہو تو معذریت فراہم کرتا ہے۔ یہ تاثیر قطع کے اندر کیا ہے؟ اس کا ہونا لازم ہے، یہ کہ قطع ہو اور یہ اثر نہ ہو صحیح نہیں ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وصریح الوجدان به شاہد وحاکم، اور اس کی واضح ترین جو گواہی وجدان ہے، یعنی عملاً ہم اپنے آنکھوں سے پاتے ہیں ایسا کہ جہاں پر قطع کی مخالفت کرنے سے عالماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ وجدان یعنی پانا ہونے کی سب سے واضح ترین، وجدان کہتے ہیں کسی چیز کا پانا، ہم عقلاء اپنے آنکھوں کے سامنے اس طرح کی چیزیں پاتے ہیں تو اس کا پانا ہونے کی واضح ترین دلیل ہے۔ تو جہاں صریح الوجدان گواہی دے رہا ہے اور وہی اس مورد میں حاکم بھی ہیں کہ قطع کے منجزیت ہونے اور قطع کے معذورت ہونے کے حوالے سے ہیں۔ فلا حاجت الی مزید بیان و اقامت برہان، تو لہٰذا جب وجدان خود گواہی دے رہا ہے تو پھر مزید ہمیں کسی استدلال منطقی، استدلال فلسفی، کسی اور دلیل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، کسی برہان پر قائم کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مسئلہ اوضح الواضحات ہے، بدیہیات میں سے ہیں، تو بدیہیات کے اوپر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ استدلال قائم کرنا کہاں ہوتا ہے؟ جیسے کہ ہم نے بتایا نظریات میں ہوتا ہے، لیکن یہ مسئلہ بدیہی کی طرح ہے، اور بدیہی کی طرح کی چیزوں میں وہاں استدلال کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں جی، ولا یخفی، اور یہ بات مخفی نہ رہے، کیا بات مخفی نہ رہے؟ ان ذلک لا یکون بجعل جاعل، یعنی ہم نے کہا کہ قطع کے اندر اثر کیا ہے؟ قطع کا اثر یہ ہے کہ یعنی حجت، ہم کو ترتیبات کہیں گے، یعنی قطع آپ کے اوپر قطع حجت ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قطع حجت ہونے کا مطلب کیا ہے؟
قطع کی حجت ہونے کا مطلب یہ کہ قطع آپ کے لیے موجب تنجس ہے مطابق واقع ہونے کے صورت میں، قطع آپ کے لیے موجب معذریت ہے مخالفت کی صورت میں، اسی کو کہتے ہیں حجت۔ یعنی کہ جب آپ کو وہی کہیں یا آپ اس طرح کہیں کہ قطع موجب تنجس ہے اور قطع موجب تعذر ہے، یہ بھی کہیں تب بھی درست ہے، یا آپ اس کے جگہ پر کیا کہے قطع حجت ہے کہے، تو یہ دونوں شے واحد ہیں، یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ یعنی قطع کی حجت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ قطع کی حجت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ منجزیت و معذرت فراہم کرتا ہے۔ اور اگر آپ دوسرا الفاظ میں کہیں کہ قطع کے منجزیت و معذرت کا مطلب کیا ہے، یعنی قطع حجت ہے، اسی کو کہتے ہیں قطع کا حجت ہونا۔ اب یہ قطع کی حجت، اب یہاں پر ہمارا سوال یہ ہے کہ قطع کی حجت کا مطلب کیا ہے؟ آیا قطع کے اندر یہ حجیت کسی شارع نے قرار دیا ہے؟ ہمارا و قطع میں ایک بنیادی فرق ہے، ہمارا بھی حجت ہے، ہمارا ظنی بھی، اور قطع بھی حجت ہے۔ ان بنیادی فرق کیا ہے؟ ہمارے کی حجت شارع نے قرار دیا ہے، پہلے نہیں تھا، شارع نے اس کو حجت قرار دیا تب حجت ہوا ہے۔ لیکن قطع کی حجیت کیا ہوتا ہے؟ ذاتی ہوتا ہے۔ قطع کی حجت کیا ہے؟ ذاتی ہوتا ہے۔ تو جو ذاتی ہو ایک چیز اس کی ذاتیت سے جدا نہیں ہوتا ہے۔ انسان کی ایک ذاتی ہوتا ہے نا، انسان کی انسانیت، انسان کے اندر انسانیت اس کے ذاتی ہے۔ اب یہ انسانیت کسی کے قرار دینا، کسی کے نفی کرنے پر منحصر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ہو، جیسا کہ مثال زوج کے ساتھ، اربعہ کے ساتھ زوج، چار کی صفت کیا ہے؟ وہ زوج ہیں، جف ہیں۔ اب یہ چار کے ساتھ جف کی صفت اس کا ذاتی صفت ذاتی ہے، تو صفت ذاتی کی خاصیت یہ ہوتا ہے کہ نہ کوئی اس کو جس کے لیے جعل کر سکتا ہے، نہ اس کی نفی کر سکتا ہے۔ اور یہی مسئلہ قطع کی حجت میں بھی، قطع ایک موضوع ہے، اس کے صفت ذاتی کیا ہے؟ حجیت ہے۔ لہٰذا اس بنا پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ قطع کی حجیت کو شارع نے قرار دیا ہے، کیونکہ اس کی حجت جب صفت ذاتی ہے تو کسی کا قرار دینا بھی معقول نہیں ہے، کسی کا اسے سلب کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ وَلَا يَخْفَىٰ أَنَّ ذَلِكَ، یہ بات کون سی بات؟ کہ قطع کے اندر یہ منجزیت کا ہونا یا قطع کے اندر یہ معذریت کی صفت ہونا، یہ چیزیں لا یکون بجعل جائل، کسی جائل کے جعل کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایسا نہیں کہ کسی شارع نے اس کے لیے حجت قرار دیا ہو، یا کسی دوسرے بندے نے قطع کی حجت کو جعل کیا ہو، یہ جعلی نہیں ہوتا ہے۔ ہاں جی، کیوں؟ لعدم جعل تعلیفین حقیقتاً بین الشیء و لوازم ہے، کیونکہ اگر ایک شے اور اس کے لوازم، جب دو چیز آپس میں لازم و ملزوم ہوں، لازم ملزوم کا ایک جو لازمہ ذاتی ہے نا، تو یہ دو چیز جو ہے کہ دوسرے کا لازم و ملزوم ہے، تو کسی شے کے لوازم کے درمیان جعل تعلیفی ممکن نہیں ہوتا ہے۔ جعل تعلیفی کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کو پہلے وجود میں لانے کے بعد، پہلے مثلا اس طرح جعل تعلیفی کو ہم یہاں قطع کے اندر سے فرق کریں کہ ایسا نہیں کہ مثلا شارع مقدس نے پہلے قطع کو وجود میں لایا ہو، پھر قطع وجود میں آنے کے بعد پھر پہلے قطع کس حال میں وجود میں آیا تھا؟ بغیر حجت کے وجود میں آیا تھا، پھر شارع نے کہا کہ اجعل الحجہ للقطع، میں نے دوسرے نمبر وجود میں آنے کے بعد دوسرے نمبر پر قطع کے لیے کیا کہ حجت کو جعل کیا۔ یہ ہوتا ہے جعل تعلیفی۔ تعلیف کا معنی ہوتا ہے جوڑنا، پہلے نہیں تھا بعد میں جوڑ دیا شارع نے۔ یہ جعل تعلیفی لوازمات کے اندر نہیں ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کی ذاتیات کے اندر جعل تعلیفی ممکن نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس کو جوڑ دے بعد میں، بلکہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ جعل بسیط ہوتا ہے۔ جعل بسیط کسے کہتے ہیں؟ کہ جب وجود میں آتے وقت اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یعنی کہ مثلا اربعہ کے ساتھ زوجیت، جب سے زوجیت اربعہ وجود میں آتے ہی زوجت اس کے ساتھ وجود میں آیا ہے، ایسا نہیں کہ پہلے اربعہ وجود میں آنے کے بعد زوجیت دوسرے نمبر پر آیا ہو۔ یہ کوئی یعنی جعل تعلیفی بسیط میں کیا فرق ہے؟ جعل بسیط اسے کہتے ہیں کہ وجود میں آتے وقت اس کے ساتھ وجود میں آتا ہے، یعنی کہ یہ فلسفہ قطع کی حجیت بھی کب وجود میں آیا؟ جب قطع وجود میں آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی حجت بھی وجود میں آتا ہے، ایسا نہیں کہ پہلے عدم حجت کے ساتھ وجود میں آئے پھر بعد میں حجت ہو، اس کو یہ جعل تعلیفی ممکن نہیں ہوتا ہے، بلکہ جعل بسیط ہوتا ہے کہ جب سے قطع وجود میں آتا ہے وہاں اس کی حجت کے ساتھ ساتھ۔ تو لہٰذا کیا فرماتے ہیں؟ ذالک لا یکون بجعل جائل، قطع کی حجیت کسی جائل کے جعل کا نتیجہ نہیں ہوتا ہے، کسی نے اس کو جعل نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ ہم نے یہ کہا نا کہ ہم نے یہ کہا کہ قطع ذاتی ہے، حجیت قطع کی کیا ہے؟ لازم ہے۔ ان الحجیہ لازم ذاتی للقطع، کہا نہیں کہا؟ جب حجیت قطع کا لازمہ ذاتی ہے تو لازمہ ذاتی کو اس کی ذات کے لیے نہ کوئی جعل کر سکتا نہ کوئی اسے طلب کر سکتا ہے۔
لعدم جعل تعلیفین حقیقتاً بین الشیء و لوازم، کیونکہ ایک چیز اور اس کے لوازم کے درمیان جعل تعلیفی ممکن نہیں ہوتا۔ جعل تعلیفی کے بارے میں کیا کہا کہ پہلے اس صفت کے بغیر وجود میں آئے پھر اس کے اوپر جعل کرے، ایسا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ تو لازم نہ ہوا نا، اس کا لازم ذاتی نہیں ہوا نا۔ پھر وجود میں آتے وقت بغیر حجت کے وجود میں آئے پھر دوسرے نمبر پر اس کے لیے حجت کو جعل کرے، تو پھر یہ تو اس کا لوازم نہیں ہوا۔ لوازم اس کا ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے، جب وجود میں آتا ہے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ بل عرضاً، بلکہ اس کا حجیت یہ کیا ہے، جعل عرضی ہے۔ کس کے ذریعے جعل عرضی؟ یتبع جعلہ بسیطاً، اس کے جعل بسیط کا تابع ہے۔ جعل بسیط کا تابع سے مراد یعنی کہ اس وجود میں آتے وقت کیا وجود میں آیا تھا، قطع وجود میں آیا تھا نا، تو جب قطع کے وجود میں آتے ہی اس کے ساتھ ساتھ وہی بھی وجود میں آ گیا، یعنی اس کا وجود میں آنا اس کے تبع ہے، بالتبع ہے۔ یعنی جب قطع وجود میں نہ آتے تو پھر حجت بھی وجود میں نہیں آتا، لیکن قطع وجود میں آیا تو کیا ہوا، حجت بھی وجود میں آیا۔ اب یہاں پر حجیت کو الگ سے اس کے لیے قرار نہیں دیا، بلکہ یوں ہی قطع وجود میں آیا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے تبع میں کیا ہوا، اس کی حجت بھی خود بخود وجود میں آ گیا۔ اس کو کہتے ہیں جعل بسیط۔ جعل بسیط یعنی کہ وجود کا تابع ہے، جب یہ وجود میں آئے گا تو یعنی کہ قطع وجود میں آئے گا تو حجت بھی وجود میں آئے گا، جب قطع وجود میں نہیں آیا تو حجت وجود میں نہیں آتا ہے، یعنی وجوداً و عدماً اس کا لازم و ملزوم ہے۔ لہذا شارع مقدس اس کی حجت کو نہ جعل کر سکتا ہے نہ اس کی حجت کو سلب، کیونکہ کسی شے کے لوازم کو نہ اس کے جعل کر سکتا ہے نہ اسے سلب کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ختم ہو گیا۔ بل عرضاً یتبع، یعنی بلکہ یہ جعل عرضی ہوتا ہے، یتبع جعل بسیطاً، اس قطع کے جعل بسیط کا تابع ہے، یعنی جو ہی قطع وجود میں آتا ہے تو اس کی حجت بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی وجود میں آتا ہے۔ ختم، آگے فرماتے ہیں وَبِذَلِكَ انقضى، اسی ہمارے اسی نقطے سے یہ بات واضح ہوا، ثابت ہوا۔ کیا ثابت ہوا؟ امتناع المنع عن تاثیرہ، کہ اگر کوئی بندہ اس کی تاثیر کے اثر پذیری سے منع کرنا، یعنی شارع مقدس یہ کہیں کہ قطع تو حجت تھی، اس کو کیا ہونا چاہتا تھا، موجب تنجس اور موجب معذوریت ہونا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس کو اثر پیدا ہونے سے روک دیا۔ یعنی آپ کو قطع تو حاصل ہو جائے، آپ کو کیا ہو جائے، قطع حاصل ہو جائے، لیکن شارع کہیں کہ آپ کا قطع آپ کے اوپر حجت نہیں ہے۔ یعنی آپ کا قطع آپ کے اوپر حجت نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا یہ والا قطع موجب تنجس نہیں بن سکتا ہے، آپ کا یہ والا قطع معذوریت کا سبب یہ اثر دکھانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، نہ شارع روک سکتا ہے نہ کوئی دوسرا روک سکتا ہے، کیونکہ اس کا لازمہ ہے نا، کہ مثلا اربعہ کی لازمہ صفت کیا زوجیت ہیں، یا تو آپ اس کو اربعہ ہونے سے خارج کرو، 3 بنا دو یا 5 بنا دو، جب تک اربعہ ہے اس سے زوجیت کی صفت کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے، اس کے اثر ختم نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح قطع کی جو لازمہ ذاتی حجیت ہے نا، تو پھر قطع تو ہو لیکن کوئی آ کر کہے کہ اس کی حجت کو میں نے سلب کیا، یہ ممکن نہیں ہے، اس کے اثر کو چھیننا کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے نا، وذالک انقضى، یہاں سے یہ بات واضح ہوتا ہے کہ امتناع المنع عن تاثیر القطعی، قطع کی جو تاثیر ہے، کون سا تاثیر، موجب لتنجز الحکم، تنجزیت کا موجب ہونے والا اثر، یا اس کے معذوریت والے جو اثر ہیں، یا بالفاظ دیگر اس کی حجیت والا اثر ہیں، یہ اس کو منع کرنا، اس کو روکنا، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے، اس کو منع نہیں کر سکتا ہے، اس کا راستہ روک نہیں سکتا ہے۔ قطع کا اثر جب قطع وجود میں آنے کے بعد اس کا اثر پیدا ہونا اور حجت ہونے سے کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکتا۔ ہاں جی ٹھیک، یہ کیوں، پہلی دلیل کیا ہے، کیونکہ اس کا لازمہ ذاتی ہے، اس بنا پر کیونکہ حجت قطع کا لازمہ ذاتی ہے اور کسی کی لازمہ ذاتی کو اس سے طلب کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے، یہ پہلا جواب ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے انہ یلزم منہ اجتماع الضدین، اگر کوئی شارع یا کوئی دوسرا بندہ قطع کے اندر سے حجیت کو طلب کرے، کہے کہ آپ کا قطع حجت نہیں ہے، تو کیا لازم آتا ہے اس سے، اجتماع الضدین لازم آتا ہے۔ اب یہ اجتماع الضدین لازم آنا کبھی مطلقہ اس خود قاطع کے نظر میں اجتماع الضدین لازم ہونا ہوتا ہے، ایک اجتماع الضدین حقیقی ہوتا ہے۔ تو اگر شارع مقدس کسی شخص کے قطع سے اس کی حجیت کو طلب کرے تو پھر اس شخص کے نظر میں اجتماع الضدین مطلقاً لازم آتا ہے، چاہے اس کا قطع مطابق واقع ہو چاہے اس کا قطع مخالف واقع ہو، جو بھی ہو اس کے اپنے نظر میں اجتماع الضدین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے گویا جب اس کو قطع ہوا ہے کہ فلان کام واجب ہے، تو پھر اس نے ہمیں آنکھوں سے گویا دیکھا
فلان کام واجب ہے، قطع کا مطلب کیا ہے؟ آنکھوں کے حال کی طرح ہے، واضح ہے، تو اس کے اعتقاد میں یہ کام واجب ہیں۔ لیکن 100% اور شارع کہتا ہے کہ تمہارا قطع حجت نہیں ہے، تو وہ شارع کیا کر رہا ہے؟ تمہارے لیے واجب نہیں ہے، تو آن واحد میں اس کا وجوب و عدم وجوب دونوں لازم آتا ہے، یعنی قاضی کے نظر میں یہ واجب ہے لیکن شارع کہتا ہے واجب نہیں ہے، تو آن واحد میں وجوب و عدم وجوب دونوں کیا آ جاتا ہے؟ اجتماع ضدن ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کی قطع سے حجت طلب کرنے سے کیا لازم آتا ہے؟ قاضی کے نظر میں مطلقاً اجتماع ضدن ہے، کیونکہ اعتقاد میں، کیونکہ اس کے اعتقاد میں یہ چیز واجب ہے، اور شارع واجب نہیں کہے تو پھر آن واحد میں وجوب و عدم وجوب دونوں جمع ہو جاتا ہے۔ اب اس میں فرق نہیں ہے کہ اس کا یہ قطع مطابق واقع ہو یا مخالف واقع ہو۔ اور اجتماع ضدین حقیقتاً لازم کب آتا ہے؟ اس صورت میں لازم آتا ہے کہ اگر اس کا قطع مطابق واقع ہو، یعنی لوح محفوظ میں خدا کے ہاں بھی یہ کام واجب ہے اور اس کو قطع بھی ہوا، اور شارع کہے کہ تمہارا قطع تمہارے پر حجت نہیں ہے، تو پھر کیا لازم آتا ہے؟ اجتماع ضدین حقیقی ہے، یعنی آن حقیقتاً ہی شارع کے حجت طلب کرنے سے لازم آتا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، جبکہ لوح محفوظ میں کیا ہے؟ واجب۔ تو وہی شارع آن واحد میں کیا کہہ رہا ہے؟ لوح محفوظ میں شارع نے خود لکھا ہے کہ یہ کام واجب ہے، اور ادھر اس بندے کو کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارا قطع حجت نہیں ہے، کا مطلب کیا ہے؟ تمہارا یہ یہاں یہ جو تم نے جس چیز کے وجوب پر قطع رکھا ہے یہ واجب نہیں ہے، تو پھر اجتماع ضدین کیا ہے؟ اگر قطع مطابق واقع ہو تو اجتماع ضدین حقیقی لازم آتا ہے، لیکن اگر مطابق واقع نہ ہو تو تب بھی اجتماع ضدین لازم آتا ہے، لیکن حقیقی نہیں بلکہ اس قاضی کے نظر میں۔ حج تو انه یلزم منہ یعنی من صورت من امتناع المنع عن تاثیره منہ تمراتا ہے کہ اگر آپ اس کی تاثیر کو پیدا ہونے سے روکے تو کیا لازم آتا ہے؟ اجتماع الضدین لازم آتا ہے، مطلقاً لازم آتا ہے عند القاضی، اپنے قاضی کے نظر میں، وہ حقیقتاً فی صورت الاثبات، اور اجتماع الضدین حقیقتاً بھی لازم آتا ہے اس صورت میں کہ اگر اس بندے کا قطع مطابق واقع ہو، کما لا یخفی، جیسا کہ مخفی نہ رہیں۔ آج یہاں پر رکھیں، ٹھیک ہے جی، ٹائم ختم ہو گیا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔